على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گزشتہ چند دنوں میں مسلسل نماز کی عبادت کے حوالے سے بات ہوئی، چار حالتیں بیان ہوئی، ہیئت کیسی ہو، الفاظ درست ہوں، ترجمہ معلوم ہو، اور پھر 6 صفات کا لحاظ بھی رکھا جائے۔ یہ 4 مرحلے ہیں نماز کی جو عبادت ہے۔ اس عبادت میں جان پیدا کرنے کے لیے اول سے آخر تک مکمل طور پر صحیح جو عمل ہے، کیونکہ ہم صحیح عمل کے مکلف ہیں، اس کے بعد ہم اس کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ یہ 4 طریقے ہم نے اپنا لیے، یہ 4 مرحلے ہم نے اپنا لیے اور اچھے طریقے سے اپنا لیے۔ اب اللہ کی ذات پر یقین بھی ہو کہ انشاءاللہ اللہ پاک میری اس عبادت کو قبول فرمائیں گے، لیکن اس پر اکتفا نہ ہو، بلکہ اس پورے 4 مراحل کو اپنانے کے بعد اور پوری مشقت اور محنت اور مجاہدے کے بعد اس عمل کو جب ہم اختتام تک لے جائیں، یعنی روزانہ ہمارا یہ عمل ہر نماز میں اسی طرح ہو، تو آخر میں اللہ کے سامنے قبولیت کی درخواست بھی پیش کرنی ہے، کیونکہ قبولیت ایک مستقل عمل ہے اللہ پاک سے قبول کروانا۔ اب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی، اور جب تعمیر مکمل ہوئی تو اس پر اکتفا نہیں کیا کہ چلو کام مکمل ہو گیا۔ اب آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سے التجا بھی کر رہے ہیں، درخواست بھی کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ اب ہماری طرف سے اس کو قبول بھی فرما لیجئے۔ تو پتہ چلا کہ صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کرنا بھی ضروری، اس کے بعد اللہ کے سامنے قبولیت کی دعا کرنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ بات قبول ہوگی تو بات بنے گی نا۔ اگر ایک عمل کر لیا اور قبول ہی نہیں ہوا تو اس پر کیا ملے گا؟ اور اس پر ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ بھئی وہ دلہن کی تیاری ہو رہی تھی، ان کی سہیلیوں کو تیار کر رہی تھی، یہ خوبصورت لباس اور یہ زیورات اور یہ اور وہ ساری اس کی تعریف کر رہی ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی لگ رہی ہیں، اور اس کے آنکھوں سے جو ہے نا وہ آنسو ٹپک رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا بھئی یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اتنی اچھی لگ رہی ہیں، ایسی ہیں اور ایسی ہیں۔ کہنے لگی کہ میں تو اس بات پہ رو رہی ہوں کہ آپ سب تو میری تعریف کر رہی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں قابل قبول ہوں، مجھے تو فکر اس بات کی ہے کہ میرا شوہر بھی مجھے قبول کر لے۔ ہاں وہ جب کہہ دے تب بات بنے گی، اب سارے کہیں کہ بہت اچھی لگ رہی ہیں یہ، اور اس سے کیا ہوگا؟ بات تو تب بنے گی جب اس کے نظروں میں قبول ہو جاؤں۔ تو بھئی ہمارا عمل ہم چاہے جتنے بھی اچھا کریں، لیکن اگر اللہ نے اس کو قبول کر لیا تو سمجھو بات بن گئی، اور اگر قبول نہیں کیا محترم بھائیوں پھر تو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ تو قبولیت مانگنا یہ مستقل ایک عمل ہے۔ ہر عبادت کے بعد دعا کرنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اللہ پاک نے ان کے اس عمل کو قرآن کریم کا حصہ بنا کر اس دنیا کے آخری مسلمان تک اس پیغام کو برقرار رکھا، اور سبق کے طور پر، نمونے کے طور پر برقرار رکھا کہ آپ جب بھی کوئی بھی عمل کریں اس کے بعد دست بدعا ہو اور اللہ سے دعا کریں، درخواست کریں، اے اللہ یہ عمل کی توفیق آپ نے دی، میں نے پورا کر لیا، اب قبولیت آپ کے قبض قدرت میں ہے۔ تو ہم قبولیت کی طرف بھی متوجہ ہوں انشاءاللہ۔ جب قبولیت کی دعا بھی کریں گے نا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ہمارے عمل قبول ہو جائے گا، پھر اگلے عمل کی توفیق بھی ملے گی، پھر اس سے اگلے عمل کی توفیق بھی ملے گی، اور سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، اور اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ یہ دیکھو میرے بندے نے نماز کے چاروں مراحل کا خوب اہتمام فرمایا،
اور پھر آخر میں مجھ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ قبول بھی فرما. میرے بندے کو کتنا احساس ہے، میرے بندے کے دل میں کس قدر احساس ہے. یہ احساس ہی تو اصل بات ہے نا. یہ نماز کے اندر یہ ساری پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ آپ قیام میں ہیں کہاں دیکھنا ہے، رکوع میں ہیں کہاں دیکھنا ہے، سجدے میں ہے کہاں دیکھنا ہے، اتحیات میں ہے کہاں دیکھنا ہے. اور نماز پڑھ رہے ہیں دائیں بائیں نہیں دیکھنا، نماز پڑھ رہے ہیں دائیں بائیں والوں کو ستانا نہیں ہے، کسی کو پریشان نہیں کرنا. یہاں آپ عملی پریکٹس کر لیں، اور جب آپ مسجد کے گیٹ سے باہر جائیں اب ان ساری چیزوں کو آپ نے باہر کی دنیا میں نافذ کرنا ہے. نماز بن گئی تو زندگی بن گئی، نماز نہیں بنی تو زندگی نہیں بن سکتی. ہاں یہ نماز، یہ باہر کی زندگی جو ہے نا، یہ اس کے لیے عملی نمونہ ہے. جب آپ گیٹ سے باہر نکلے نا اب بہت ساری چیزیں ایسے آئیں گی جس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو جو آپ نے ابھی نماز میں عملی مشق کیا کہ نیچے دیکھنا ہے، وہاں بھی نیچے دیکھنا ہے. آپ نے یہاں طریقہ سیکھ لیا تھا اور مشق کر لیا تھا، اب اس مشق کو کارآمد بنا کر وہاں نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. آپ صف میں کھڑے ہو گئے، امیر غریب چھوٹا بڑا سب کے ساتھ یکساں برابر. آپ مسجد کے گیٹ سے باہر نکلے، اب اس عملی نمونے کو وہاں نافذ کرنا ہے. یہ نہیں کہ وہاں کوئی امیر ہے تو اس کو تو سلام سلوٹ، اور کوئی غریب ہے اجنبی ہے سلام تو کہاں، وہ سلام کرے تو ہم جواب بھی نہ دیں. نہ ایسا نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ عملی نمونہ ادھر آپ نے اختیار کر لیا. اب مسجد کے گیٹ سے آپ باہر گئے نا تو اب وہاں اس کو نافذ بھی کرنا ہے. ہاں الغرض جس طرح آپ نے نماز میں جو عمل جیسے کیا، اور ہم نے ایک بات کی تھی کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک میرے ساتھ موجود ہے، اللہ پاک سن رہے ہیں. یہاں آپ نے عملی پریکٹس کی، مشق کی. اب باہر جب گیٹ سے باہر نکلے نا اب وہاں پر بھی اسی کیفیت کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے کہ اس وقت بھی مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، اور جو زبان سے میں نکال رہا ہوں اللہ اس کو سن بھی رہے ہیں، اور اللہ پاک میرے ساتھ موجود ہے. چاہے میں گاڑی میں ہوں تب بھی اللہ پاک ان تینوں اعمال سے واقف ہے. میں گھر میں پہنچا تب بھی یہ تینوں باتیں، میں بازار دکان مارکیٹ میں پہنچا تب بھی یہ تینوں باتیں ہیں. تو نماز یہ عملی زندگی سکھانے کا اللہ پاک نے ایسا خوبصورت وصف ہمیں اور ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اگر نماز بن گئی نا، اس لیے کیا کہتے ہیں کہ بھئی نماز جاندار تو زندگی شاندار. اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. تو بھائیو جو کچھ ہم نے سیکھا اس کو ہم عملی طور پر مشق کے طور پر گھر میں، سنتوں میں، نوافل میں ان چاروں مرحلوں کا ہم اہتمام کریں. کیفیت بھی ہیئت بھی پوری صحیح ہو، کھڑا ہونا، رکوع میں جانا، اتحیات میں جانا، بالکل ایک ایک عمل صحیح اور رک رک کر کے ٹہر کر کے ادا کرنا. یہ نہیں کہ رکوع میں گئے اور فوراً سمع اللہ، اور سمع اللہ بھی کہا نہیں کہ فوراً اللہ اکبر، اور سجدے میں گئے نہیں تھے کہ فوراً بیٹھ گئے، ابھی جلسے میں آئے نہیں تھے کہ پھر سجدے میں گئے. نہیں ایسا نہیں ہے. تعدیل ارکان، ہر چیز میں اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ ہر رکن کو ادا کرنا ہے، اور پھر اس پہ پریکٹس کرنی ہے اور روزانہ مشق کرنا ہے. نفل کی نیت باندھیں اور پھر دیکھیں کہاں کمی بیشی ہو رہی ہے اس کا ازالہ کریں، کیونکہ نفل میں گنجائش ہوتی ہے. آپ 2 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، سورت 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. توجہ نہیں بیٹھی نا ایک بار پھر پڑھ لیں، پھر توجہ نہیں بیٹی پھر پڑھیں، پھر نہیں بیٹی پھر پڑھیں. اس طرح پڑھتے بالآخر اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن وہ بن جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو اور پھر الفاظ کی درستگی صحیح ہو اور معنی ترجمے پر بھی سب کا غور ہو، اور جو 6 صفات ہیں ان صفات کے ساتھ بھی ہم ادا کرنے والے ہوں. روزانہ چند دنوں تک مسلسل انشاءاللہ ہم یہ تمرین کر لیں، پھر دیکھیں، پھر انشاءاللہ ہم جہاں بھی جائیں گے نا پھر نماز اسی طرح ہی ہوگی. اور گھر والوں کو بھی اس کی محنت کروائیں، بچوں کو بھی محنت کروائیں، اس کا فائدہ ڈبل ہوگا. اپنا سبق بھی پختہ ہوگا، اپنا عمل بھی مضبوط ہوگا، اپنا دھیان بھی بیٹھے گا، اور گھر والوں کی جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے وہ ذمہ داری بھی کچھ نہ کچھ درجے میں پوری ہوتی چلی جائے گی. ظاہر ہمارے خواتین کو کون سکھائے گا، ہم تو نہیں جا سکتے نا. اب ہی ان کے لیے اللہ پاک نے مسجدوں میں بھیجا. اب یہاں جو سیکھا وہاں جا کر اپنی خواتین کو سکھانا. اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کا بہترین سہارا بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری جو مسجد کی زندگی ہے اس کو باہر کی زندگی میں
پوری طرح سے نافذ کرنے کی ہم سب کو اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین.